اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین، آیت نمبر 10۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ ہر کسی کو خبردار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور نہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے۔ وہ سب ہم یقیناً ایک ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا اصل ایمان وہی ہے جو توحید، یعنی کہ جو غیب سے اللہ کو مان لے۔ دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی ایمان لانا نہیں ہوتا، یہاں پر بے دیکھے کا جو سودا ہے وہ زیادہ مفید ہے۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، ان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے جو کہ پچھلے وقت میں گزر چکا، اور جو اب یہ کرنے والے ہیں اور جو کر رہے ہیں، ہر چیز کو ان کے نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ اب یہ انطاکیہ جو اینٹیوک ہے وہاں پر ایک جو تھے یہاں پر کہا جاتا ہے، اختلاف رائے ہے کہ وہ رسول تھے یا رسولوں کے رسول تھے۔ رسولوں کے رسول یعنی کہ جن کو رسول بھیجتے ہیں اپنا کام لے کر بھیجتے ہیں کہ بھائی جاؤ، جا کر اس جگہ پر چلے جاؤ، تو وہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ شاید وہ نبیوں کے کیا تھے، اصحاب تھے، یا پھر وہ واقعی میں رسول ہی تھے۔ 2 رسول ایک مرتبہ آئے، ایک ساتھ آئے، جس طریقے سے ہو بھی سکتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے تھے ایک ہی وقت میں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں رسول ہی ہوں۔ تو وہ دونوں جب ان کی طرف آئے ہیں پیغام لے کر، دعوت توحید لے کر، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور جو وہاں سے رسول آئے تھے، یعنی کہ وہ بھی ان کا بھی اختلاف ہے کہ وہ واقعی میں رسول تھے یا وہ بھی اللہ کے نبی تھے یا ایمان والے کوئی بندے تھے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ تم ان دونوں کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ یہ جو حق کی بات لے کر آئے ہیں اس کو مانو۔ یہ تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے، یہ کسی بھی قسم کا مطالبہ تو نہیں کر رہے، بلکہ یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں، تو تم کیوں ان کی باتوں کو نہیں مانتے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا شارٹ تذکرہ کیا ہوا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ ہم نے ان کی طرف 2 رسول مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان ہو، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم صاف صاف تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور ہماری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، یعنی ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ جب سے تم آئے ہو ہمارے مطلب بستی میں کچھ فضول سی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی دیکھیں جو اصل میں جو خیر و برکت کا جو چشمہ ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، انہی سے ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ انہی کو کیا کہا کرتے تھے؟ منحوس کہا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی شعیب علیہ السلام کی جو بات آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ تو ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تم نے جب سے یہ شروع کیا ہے تو ہمارے اوپر نحوستیں شروع ہو گئی ہیں، اور نعوذ باللہ ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے لیے بڑے منحوس ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، یعنی تم پر پتھروں کی بارش کر دیں گے، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہارے فعال بد تو تمہارے اپنے ہی ساتھ ہیں، بلکہ تم خود اپنی منحوسیت کے ساتھ ہو، تم خود منحوس ہو جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو، اور وہ جو تمہارے ساتھ جو منحوسیت تمہارے پر چھائے گی، یعنی کہ جو اللہ کا عذاب
تم اس سے بالکل بے خبر ہو۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ اب یہ چوتھا بندہ ہے جو کہ ان کی سپورٹ کے لیے آیا ہے، جو کہ ایمان والا تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا جو ہے جز نمبر 23 بگن ہوتا ہے انشاءاللہ۔